بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک لفظ کہف، جس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ اکثر لوگ اس کو کہف بھی پڑھتے ہیں، کہف بھی پڑھتے ہیں۔ اس کو آج پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا عمل اس کا بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کہف کو جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، رزق دولت آپ کے اوپر عاشق ہو جائے گا۔ یعنی اگر رزق کی کمی آ رہی ہے، دولت کی کمی آ رہی ہے، تو آپ کی وہ کمی دور ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور اتنی دولت آنے لگے گی کہ آپ اس لفظ کو پڑھنا بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بار میرے کہنے پر ضرور اس کو آپ نے پڑھ کر دیکھنا ہے۔ آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے جس سے رزق دولت پیسہ بھاگتا ہوا آپ کے پیچھے آئے گا۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو ضرور آپ نے پڑھ کے دیکھنا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو لفظ کہف ہے، اس کو بار بار پڑھنا یا ذکر کے طور پر اس کو دہراتے رہنا، اس سے ایک تو روحانی سکون ملتا ہے، انسان کو ساری کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ سورۃ الکہف کی برکتوں سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ کہف جو ہے اللہ کے محفوظ کرنے والے نظام اور پناہ کے مفہوم کی علامت ہے۔ دوستو، اگر آپ اس وقت تنگ دستی کا شکار ہیں، رزق دولت نہیں کھل رہا، دولت میں کمی آ چکی ہے، رزق میں کمی آ چکی ہے، آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کے والد، کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کے دولت میں کمی آ چکی ہو، رزق میں برکت نہ ہو رہی ہو، رزق میں اضافہ نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے آج آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو ذہنی دباؤ ہو، پریشانی ہو، بے سکونی کا سامنا ہو، تو یہ جو لفظ کہف ہے، اس کو دل سے دہرانے سے آپ کو اتنا سکون مل جائے گا، اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، کہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہف کے ذکر سے، اس کے ورد سے رزق کی بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلسل مالی مشکلات کا شکار ہو تو وہ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ لفظ جو ہے کہف، اس کو پڑھ لیا کرے، اس کی ساری رزق کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو نظر بد کا شکار ہیں، جن کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہو، ان کے لیے اس لفظ کو خاص طور پر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ حسد، بد نظری، جادو جیسے اثرات کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط ڈال بن جاتا ہے۔ ایسا ڈھال بن جاتا ہے کہ پھر کبھی دوبارہ نظر نہیں لگتی، حسد سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ لے آتا ہے، جس سے پھر دل کے جو اندرونی خوف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کسی مقصد کو لے کر آپ پریشان ہیں، کسی فیصلے کو لے کر پریشان ہیں، آپ سے کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے فیصلہ نہیں ہو پا رہا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اگر آپ اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی پریشانی لگی ہوئی ہے، تو اس لفظ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ اس کو پڑھ لینے سے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے۔ یہ ذکر ایک تو میں نے بتایا دل کی ہر طرح کی پریشانیوں کو، خوف و ڈر کو دور کر کے، یہ ذکر دل کو اللہ کی پناہ کا احساس دلاتا ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کو غار میں اللہ نے محفوظ کیا تھا۔ جب زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ، پریشانی ہو، جیسے نوکری کا مسئلہ ہو، بیماری آ چکی ہو، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، اس لفظ کو پڑھ لینے سے وہ سارے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جتنے بھی شیطانی وسوسے ہوں گے، جتنے بھی شیطانی چالیں ہوں گی، ناچاکیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خاص کر میرے وہ بھائی جو کاروبار کرتے ہیں اور کاروباری مشکلات میں بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صبح اور شام 101 مرتبہ کہف پڑھ کر دعا کریں۔ یہ عمل برکت اور کاروباری معاملات میں آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دے گا کہ آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بڑی غور سے سن لیں۔ کہف پڑھنے کا طریقہ، پاکیزگی کے ساتھ کسی جگہ پر سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں پر کوئی دوسرا آدمی، دوسرا شخص نہ ہو جو آپ سے بات کرے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو بس پھر یہ عمل کرنا ہے، سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے آپ اپنی کسی دکان پہ بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں،
جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھ کر دل کو اللہ کی جانب آپ نے متوجہ کر دینا ہے اور اپنی حاجات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا پھر 313 مرتبہ، دو آپشن ہیں، جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکیں۔ 100 مرتبہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، 313 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جتنی آسانی سے آپ پڑھنا چاہیں۔ 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ نے یہ لفظ جو ہے نا کہف، اس کو پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 10 مرتبہ یہ آخر میں پڑھ کر پھر ایک مرتبہ درود پاک پیارے آقا کی ذات پر بھیج دینا ہے۔ عمل غور سے سن لیں، پہلے ایک مرتبہ درود پاک پیارے آقا کی ذات پر، پھر 100 یا 313 مرتبہ کہف لفظ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لینی ہے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ جس طرح اصحاب کہف کی مشکلات کو اللہ پاک نے آسان فرمایا، آپ کی مشکلات کو آسان کر کے آپ کے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما دے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جیسا کہ یہ لفظ کہف ہے تو یہ سورۃ الکہف سے ہی نکلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص جمعہ کا دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے اگلے جمعے تک نور کی روشنی رہے گی۔ اس سورہ مبارک کی تلاوت کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ رزق میں آپ برکت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ایک تو لفظ میں نے بتایا کہف، اور اس کے ساتھ سورۃ الکہف۔ اگر آپ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو ضرور پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں۔ اگر اسے رزق کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ وہ کے وقت پاکیزہ نیت کے ساتھ اس سورہ مبارک کو لازمی پڑھا کریں۔ اگر مکمل سورۃ المبارک پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس کی ابتدائی 10 یا آخری 10 آیات کی تلاوت کریں۔ یہ عمل رزق کی بندش ختم کرنے اور برکت کے لیے بہت مجرب ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کے بعد رزق کی کشادگی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ دعا میں اخلاص ہو، عاجزی ہو، پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے رزق میں برکت اور ترقی آنا شروع ہو جائے گی۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے رزق میں اتنی برکت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وقت خصوصی قبولیت کا ہوتا ہے، ایک تو صبح کا وقت اور ایک عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اس ٹائم بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کریں، پھر تو میں کہتا ہوں کہ ایسے دولت آپ کے اوپر عاشق ہوگی کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے رزق دولت ملنا شروع ہو جائے، ویسے آپ کو رزق دولت ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے، خاص کر جمعے کے دن اس سورۃ المبارک کی لازمی تلاوت کیا کریں۔ اگر مکمل صورت نہ پڑھ سکیں تو پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت کر لیا کریں۔ تلاوت کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رزق اور برکت کی دعا کریں۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے رزق میں برکت عطا فرما اور میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو پورا کر لیں گے پھر دیکھتے جائیں اللہ پاک کی کیسے رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔